بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 136 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت التقیید بعدم المانع الشرعی سے لے کر قاعدۃ امکان الوجوب المشروط تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مانع شرعی نہ ہونے کی قید کا مطلب کیا ہے، اس مطلب کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، قید شرعی اور قید عقلی کا مطلب کیا ہے، کہاں پہ آتی ہیں یہ قیود اور کہاں پہ نہیں آتی ہیں، جہاں پہ آتی ہیں تو کون سے احکام اور کون سی باتیں لازمہ رکھتی ہیں۔ آج کے درس میں اس نقطے کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ التقیید بعدم المانع الشرعی، یہ قید لگانا کہ اس فلاں حکم کے لیے مانع شرعی نہ ہو۔ طلاب کرام عزیز، اس پہ غور فرمائیے گا، وہی تزاحم والی بحث چل رہی ہے، اسی کا تسلسل ہے ایک جداگانہ عنوان کے تحت۔ دو واجب شرعی کے درمیان تزاحم دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس دو اقسام تزاحم کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ کتاب کی عبارت سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، دو واجب شرعی کے درمیان تزاحم واقع ہوگا بغیر اس کے کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں مشروط شرعی ہوں کسی دوسرے شرعی حکم کے نہ ہونے کے ساتھ۔ یعنی ان دونوں حکم میں سے ایک کے لیے یا دونوں کے لیے یہ شرط نہیں کی گئی کہ یہ تب ہو سکتے ہیں جب کوئی اور حکم شرعی نہ ہو، ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ جس طرح وجوب نماز اور وجوب ازال نجاست میں سے کسی ایک یا دونوں میں شارع نے کسی دوسرے حکم شرعی کے نہ ہونے کو شرط قرار نہیں دیا کہ فرض کریں، اور اسی کو مانع شرعی کہا جاتا ہے۔ لہذا وجوب نماز مشروط نہیں ہے عدم وجوب ازالے کے ساتھ، اسی طرح وجوب ازالہ مشروط نہیں ہے عدم وجوب نماز کے ساتھ۔ یہ ایک۔ نمبر 2، دو واجب شرعی کے درمیان تزاحم اس طرح واقع ہو کہ ان میں سے ایک یا دونوں مشروط شرعی ہیں، اس کے ساتھ کہ کوئی دوسرا حکم شرعی موجود نہ ہو۔ مشروط یعنی شرط ان میں کی گئی ہے کہ یہ ہیں، لیکن تب جب کوئی مانع شرعی یعنی وہی حکم شرعی کوئی موجود نہ ہو۔ مثلا جس طرح وجوب حج اور وجوب وفا بشرط، یعنی اپنے اوپر انسان جو شرط کو لازم قرار دیتا ہے اس کا پابند ہونا ضروری ہے۔ ان کے درمیان تزاحم اس طرح ہے کہ اگر وفا بشرط کا وجوب لازمی ہوگا تو پھر وجوب حج کا امتثال ممکن نہیں، لہذا وجوب وفا بشرط مقید شرعی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے خلاف میں کوئی دوسرا حکم شرعی موجود نہ ہو۔ یہ ٹھیک، ان دونوں میں یہ تزاحم واقع ہے۔ اب ان کو ذہن میں رکھ کے عبارت کو ملاحظہ فرمائے۔ قلنا، شہید صدر فرماتے ہیں، ہم کہہ کر آئے ہیں کہ ان القانون المتبع فی حالات تزاحم هو قانون و ترجیح الاہم ملاکن، کہ وہ قانون جس کی تزاحم کی صورتوں میں پیروی کی جا سکتی ہے اور کی گئی بطور علاج، بطور راہ حل تزاحم، وہ تھا قانون ترجیح اہم ملاکن، یعنی دو حکم ہیں، ان میں سے جس حکم کا ملا کو معیار و مصلحت اہم ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، جس کا مہم ہے اس کو ترک کیا جائے گا۔ یہ راہ حل تھا تزاحم کو دور کرنے کا۔ لیکن ہاں تھا
آیا یہ رائے حل، یہ قانون تمام موارد میں جاری ہوگا یا خاص موارد میں؟ لیکن یہ قانون فیما ان مقامات میں ہے اذا لم یفرض تقیید زائد علی مستقل به العقل من اشتراط، یہ ان مقامات میں ہے جہاں پہ ایک اضافی قید، ایک اضافی شرط فرض نہ کی جائے۔ کس سے اضافی؟ اس شرط سے اضافی جس شرط کے بارے میں عقل مستقلاً حکم لگاتی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی عقل جس قید و شرط کو فرض کرتی ہے بطور مستقل، یعنی بدون مدد شرعی، اس کے علاوہ کوئی اور شرط فرض نہ کی جائے تو یہ قانون ترجیح اہم ملاکن یہاں پہ صدق کرے گا، یہاں پہ بطور راہ حل آئے گا۔ فقد عرفنا ان العقل، ہم جان کر آئے کہ عقل یستقل، مستقل ہے باشتراط مفاد کل من الدلیلین بالقدرت تکوینیت بالمعنى العام، کہ عقل اس بارے میں مستقل شرط قرار دیتی ہے کہ دونوں دلیلوں میں سے ہر ایک کے مفہوم کے بارے میں، کہ ہر ایک کے بارے میں قدرت تکوینی بالمعنى العام شرط ہے۔ یہ عقل یعنی قدرت تکوینی بالمعنى العام کے بارے میں عقل مستقل اس کو بطور شرط قرار دیتی ہے ہر حکم کے اندر، کہ تب مکلف پر آ سکتا ہے جب وہ سالم الحواس اور سالم الاعضاء ہو۔ فاذا فرضنا، جب ہم اگر فرض کرتے ہیں کہ ان مفاد احدہما، یعنی دو واجب ہیں، وہ دو ادلے وجوبی ہیں، ان سے کان، اگر ان میں سے ایک کا مفہوم کان مشروطاً من قبل اشارے، ایک کا مفہوم کیا ہے کہ وہ مشروط ہے کسی شرط کے ساتھ، لیکن وہ مشروط ہونا شارع کی جانب سے، یعنی اس کے لیے جو شرط لگائی وہ شارع نے لگائی ہے، اضافۃ الی ذلک بعدم المانع شرعی، اس کے علاوہ کہ مانع شرعی موجود نہ ہو، یعنی بعدم وجود حکم الخلاف، مانع شرعی نہ ہو مطلب ہے کہ اس کے برخلاف میں کوئی حکم شرعی موجود نہ ہو، دون الدلیل الآخر، یعنی دوسری دلیل سے ہٹ کے، تو پھر قدم الآخر علیہ، تو دوسری دلیل کو اس پہلی پر مقدم کیا جائے گا، اور یہاں پہ اہم ترجیح اہم والے معیار کو نہیں دیکھا جائے گا، ولم ينظر الى الاہمیت فی الملاک، جو باب تزاحم میں باب ترجیح اہم کو دیکھا جا رہا تھا، یہاں پہ ملاک کا حکم یعنی مصلحت کے اندر اہم کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ومثال، اب اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں، وجوب وفاء بشرط، یعنی فرض کہ اوفو بالعقود، عقود ایک قسم کی شرط ہے، یا شرط جو انسان اپنے اوپر لازمی قرار دیتا ہے، یا دوسرے کے ساتھ جب عقد کرتا ہے کسی قسم کا بھی عقد اور شرط کو تسلیم کرتا ہے تو اس شرط کو ماننا اس پر ضروری ہے، یہ عقل کہتی ہے اذا تضاحم مع وجوب الحج۔ اب وفا بشرط، شرط کا پابند ہونے کا وجوب اگر تضاحم پیدا کرے وجوب حج کے ساتھ، یعنی دو وجوب ہیں، ایک وجوب وفا بشرط، دوسرا وجوب حج۔ مثلا کس طریقے سے تضاحم کی اب مثال ملاحظہ فرمائیے گا، کما اذا اشترط علی شخص ان یزور الحسین علیہ السلام فی عرفۃ کل سنۃ، فرض کریں ایک شخص کے ساتھ ایک آدمی یہ قرارداد کرتا ہے، یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ ہر سال مقام عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں جا کے، ٹھیک، اور اس وقت وہ حج کے لیے مستطیع نہیں جب جا رہا ہے، اور چندین سال وہ جا رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے، واستطاع بعد ذلک، اس عرصے کے بعد یعنی ایک دو دفعہ گیا یا اس شرط کے بعد مستطیع ہو جاتا ہے وہ، یعنی مستطیع یعنی استطاعت مالی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے حج کے لیے اور استطاعت بدنی بھی، تو فإن وجوب الوفاء، اذا کا جواب شرط ہے، یہ وفاء بشرط مقید فی دلیلہ، تو پھر یہ وفا بشرط کا وجوب مقید ہوگا اپنی دلیل میں اس کے ساتھ کہ بأن لا یکون ہناک حکم علی خلافی، کہ اس کے برخلاف کوئی حکم نہ ہو، یعنی وہ وجوب بشرط تب ہے جب اس کے برعکس میں، اس کے برخلاف میں کوئی حکم موجود نہ ہو، بلسان اس دلیل کے ذریعے کہ ان شرط اللہ قبل شرطکم، تمہاری شرط سے قبل خدا کی شرط ہے، یعنی تمہارے اوپر جو یہ شرط خدا شرط وجوب حج کرا دے رہا ہے یہ مقدم ہے تمہاری شرط ہے۔ وَأَمَّا دلیل وجوب الحج، وجوب حج کی دلیل فلم یقید بذالک،
اس کو مقید نہیں کیا جائے گا اس پر کہ اس کے خلاف میں کوئی دلیل کوئی حکم موجود نہ ہو. بس فیقدم وجوب الحج ولا ينظر الى اہمیت. یہاں پہ جب دونوں کے درمیان میں تزاحم پیش آئے گا تو وجوب حج کو مقدم کیا جائے گا, وجوب وفا شرط کو مؤخر کیا جائے گا, اور اہمیت کی طرف نگاہ نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کیا دیکھا جائے گا کہ وجوب وفا بشرط میں اور وجوب حج کے اندر ملا کو مصلحت کون سا اہم ہے اس کو مقدم, اس باب تزاحم کے اس علاج کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کی جانب نگاہ نہیں کی جائے گی. اما الاولو, پہلی صورت یعنی وجوب حج کا مقدم ہونا واجب ہے. یہ کیوں ہے؟ فَلِأَنَّهُ يَنْفِي بِنَفْسِهِ مَوْضُوعَ الْوُجُوبِ الْآخَرِ, چونکہ وجوب حج کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرے وجوب کا موضوع ہی ختم ہے. کیوں؟ لأن وجوب الحج ذاتہ وبقطع نظر یعنی امتصالی, ذاتہ سے مراد یہ ہے حج کا وجوب یعنی امتصال سے قطع نظر, یعنی فی الحال وجوب بے مرحلہ جعل یہ مانع شرعی عن الاتیان بمتعلق الاخر, یہ وجوب حج مانع شرعی بنتا ہے اس بات کے لیے کہ دوسرے وجوب کا متعلق انجام دیا جائے. یعنی جب وجوب حج ہے تو یہ اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے حکم کے متعلق کو آپ انجام دیں, یہ معنی شریف ہوا حکم الخلاف پر, یہی وجوب حج حکم خلاف پر. والمفروض فرض کیا گیا ہے کہ اشتراط وجوب الوفا بعدم ذالک, شرط کیا گیا کہ وجوب وفا کی شرط ہے بعدم ذالک یعنی حکم اس کے خلاف نہ ہو. فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلیت وجوب الحج, بس جب وجوب حج بالفعل ہے تو پھر وجوب وفا بشرط کا موضوع ہی نہیں رہا, یعنی اصل تخصصاً خارج ہو گیا, تخصصاً اس کا موضوع گیا. وَأَمَّا الثَّانِي, دوسری قسم جو ہے فَلِأَنَّ اہمیت احد الوجوبین, یعنی جہاں پہ اہم کے ملاک کو اہم کے مصلحت کو مقدم کیا جا رہا تھا, دو وجوب میں سے ایک کا اہم ہونا بطور ملاک انما تؤثر فی تقدیم, یہ مؤثر ہے وہاں پہ جب آپ مقدم کرتے ہیں فی حالت وجود حاضر ملاک الاہم میں, جب اہم کے ملاک کے ہونے کو مقدم کرتے وہاں پہ مؤثر ہے. فَإِذَا كَانَ مَفَادُ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ, لیکن اگر دو دلیلوں میں سے ایک کا مفہوم مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ معنی شرعی نہ ہو, یعنی ایک تب ہو سکتا ہے جب معنی شرعی موجود نہ ہو, تو دل ذالک, یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ ان مفاد حکما و ملاکن, کہ اس کا مفاد یعنی مفاد دلیل حکم کے لحاظ سے اور ملاک و مصلحت کے لحاظ سے لا یثبت ثابت نہیں کیا جا سکتا مع وجود مانع شرعی, جب مانع شرعی موجود ہے. ہاں مانع شرعی نہ ہوتا تو ملاک و حکم کے لحاظ سے اس کو ثابت کیا جا سکتا تھا. وحیث, اور چونکہ ان مفاد الاخر مانع شرعی, مفاد آخر یعنی دوسری دلیل کا مفہوم مانع شرعی ہے, تو فلا فعلیت للاول حکما ولا ملکن, تو پہلی دلیل کا حکم نہ بالفعل ہو سکے گا, نہ منجز ہو سکے گا, نہ اس کا ملاک منجز ہو سکے گا. کب؟ ما فعلیت مفاد الاخر, جب دوسری دلیل کا مفہوم بالفعل ہے. وفی هذه الحالت, اس صورت میں لا معنی لاخذ اہمیت ملاک الاول بعین الاعتبار, اس صورت میں باب تزاحم میں سے تزاحم کو دور رفع تزاحم کے لیے جو ترجیح اہم کا معیار پیش کیا گیا تھا, اس کے تصور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد فرماتے ہیں وقد یطلق علی الحکم المقید بتقیید الزائد المفروض انہ مشروط بالقدرت الشرعیت, کبھی کبھی صدق کیا جاتا ہے اس حکم پر جس کو حکم کو مقید کیا گیا ہے, مشروط کیا گیا ہے ایک ایسی قید کے ذریعے سے جو زائد فرض کی گئی ہے, صدق کیا جا سکتا ہے کہ وہ مشروط ہے قدرت شرعی کے ساتھ. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ ایسا حکم جو مشروط ہے قدرت شرعی کے ساتھ. وقد یطلق علی ما لا یکون مقیدا بعادیۃ مما یستقل به العقل, اور کبھی کبھی صدق آتا ہے اس چیز پر جو اس قید سے یعنی ایسی مقید نہیں ہے, اس قید کے علاوہ جس قید کے بارے میں عقل مستقل حکم رکھتی ہے کہ بانہ مشروط بالقدرت العقلیت, یعنی قدرت عقلیہ کے علاوہ کے اوپر اس کا صدق آنا ہے. وعلی هذا الاساس, اس بنا پہ یقال فی حال انہ
फी हालात तज़ाहुम में, कि तज़ाहुम की जब सूरतें आती हैं दो वजूब के दरमियान, दो हुक्म के अंदर, युक़द्दमुल मशरूत बिल कुदरतिल अक़लियत, तो जिसके अंदर यानी वो वजूब जो कुदरत अक़लिया के साथ मशरूत है उसको मुक़द्दम किया जाएगा अलल मशरूत बिल कुदरतिल शरीयत, उस वाजिब पर, उस हुक्म पर जो कुदरत शरी के साथ मुक़द्दम है। फनकाना मान मशरूत बिल कुदरत, अगर दोनों हुक्म एक साथ मशरूत हैं कुदरत अक़लिया के लिए, यानी दोनों में कुदरत अक़लिया शर्त है, तो जरा कानून तरजीह बिल अहमियत, फिर तरजीह अहम का कानून जारी होता है, यानी देखा जाएगा दोनों में से, चूंकि दोनों मशरूत हैं कुदरत अक़लिया के साथ, अब किसको मुकद्दम किया जाए ये समझ नहीं आ रहा, तो देखा जाएगा कि दोनों में से एक की मसलहत मिलाक अहम है, उसको मुकद्दम किया जाएगा, बाकी को तर्क किया जाएगा गैर। लेकिन इसके इस तरह फरमाते अन नफ्स मुस्तलह मशरूत बिल कुदरत शरईयत, ये जो इस्तिलाह है कुदरत शरई थी, वहां युकाबिल कुदरत शरई के मुकाबले जो कुदरत अक़ली थी, कद यतलुकु अला माना आखरा, इसका इतलाक एक दूसरी माना पर भी आता है, मर्र बिना फिल हलकत साबिकत, जिसका बयान हल्के साने में हो चुका है, फलाइज आप मुलाहिदा करें, वला तशतबी इश्तबा न करें, यानी जो तकलीफ के अंदर कुदरत शरई और अकली की बेस इधर हल्के सालिसा में भी हुई, उसके साथ उस पर भी ये कुदरत शरइया और कुदरत अकलिया सिद्ध करती है, ये अलावा मकाम है उस मकाम के। तो तुल्लाब किराम अजीज, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।